الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء اکرام، میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں، آپ حضرات کی طرح ایک طالب علم ہی سمجھ لیجئے، سیکھنے والا۔ جو کچھ استادوں نے ہمیں سکھایا وہی کچھ نہ کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ایسے کلمات کہلوائے جو ہم سب کے فائدے کے لیے ہوں، اور سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی، اس کے بعد آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو چار باتیں ہیں کہ اکثر طلباء میں دیکھی گئی ہیں کہ کچھ کمیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہاں طالب علم جو بھی ہیں، بڑے یا چھوٹے، مدرسے میں سب برابر ہیں۔ بڑے طالب علم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم بڑے ہیں تو ہم استادوں کا ادب کیوں کریں، چھوٹوں پر شفقت کیوں کریں۔ مدرسے کے چھوٹی یا بڑی چیزیں کوئی بھی ہو، صفائی کے لحاظ سے ہو یا کھانے کے لحاظ سے ہو، سب سے پہلے بڑے اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہمیں استادوں کا ادب کرنا ہے۔ جو کچھ استاد ہمارے ذمہ لگا دیں جو بھی کام، تو ہمیں پہلے اس کام کو پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے بچے یہ سمجھیں کہ یہ کام ہمارے بھی ذمہ ہے۔ خاص طور پر اکثر مفتی صاحب عرض کرتے ہیں کہ بھئی اوپر کمرے میں طلباء صفائی کا لحاظ نہیں رکھتے، تو رہائشی طالب علم جتنے بھی ہیں کوشش کیا کریں، اوپر کمرے کی صفائی ہے، گیلری کی صفائی ہے، مسجد کی صفائی ہے، تو ہر طالب علم اپنی ذمہ داری سمجھے کہ بھئی یہ میرا مدرسہ ہے، میں نے بھی اس کام کو ادا کرنا ہے، تو کوشش کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استادوں کا ادب کرنا ہے۔ مدرسے میں جتنے بھی استاد ہیں، بڑے مفتی صاحب سے لے کر چھوٹے استاد تک، حالانکہ ہمارے کھانا پکانے والے باورچی صاحب تک، سب کا ادب کرنا ہے۔ یہ جو دین آتا ہے، علم آتا ہے سینوں میں، یہ استادوں کا ادب کرنے سے ہی آتا ہے۔ ہم نے اپنے طالب علمی کے دور میں دیکھا، کمزور طالب علم ہوتے ہیں، وہ استادوں کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، مدرسے کا ادب کرتے ہیں، تو ادب ہی کی وجہ سے وہ بلند درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے استادوں کا ادب، مدرسے کا ادب، ڈیسک کا ادب، حالانکہ قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، پینسل، اس کا بھی ادب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الذی علم بالقلم، کہ قلم کا جو ذکر آیا ہے
قرآن پاک میں اس کا بھی ادب اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ قلم کا بھی ادب کرنا ہے۔ چھوٹی سی چیز پینسل ہے، انسان کو ادب سکھایا ہے کہ اس پینسل کا ادب کریں گے، اس پینسل سے ہم جو بھی سیکھیں گے تو اس کا بھی ادب کرنا ہے۔ بعض بچے دیکھا جاتا ہے کہ پینسل ہو یا قلم ہو پاؤں کے نیچے دیتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے، تو اس کا بھی ادب کرنا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور مدرسے میں جب آئیں تو اپنی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، مسواک کا اہتمام کریں، کیونکہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ صاف ہونا چاہیے۔ منہ صاف ہوگا تو کلام اللہ یعنی قرآن مجید اس کا سیکھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اسی طرح مدرسے کے تعلیمی اوقات اس کی بھی پابندی کرنی ہے، یعنی صبح ٹائم پہ پہنچنا ہے، جب چھٹی ہو غیر رہائشی بچے سیدھا گھر جائیں بغیر کسی سے شرارت کرتے ہوئے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض بچے ایک دوسرے کو راستے میں پتھر مارتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے تو والدین کو پھر کیا جواب دیں گے آپ لوگ گھروں میں؟ تو کوشش کریں گے، ان سب باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔